الرحمن الرحیم۔ اے میری قوم، میری ضد سے تم پر کوئی ایسا مصیبت نہ آ جائے جیسی کہ قوم کے نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ پڑی تھی، اور قوم لوط تو اب تو تم سے زمانے کے لحاظ سے بہت دور نہیں ہے، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو۔ دراصل میرا رب بڑا ہی مہربان اور بڑی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ہم تم کو اپنے سے کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرے خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے، اور اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا؟ بلا شبہ میرا رب تمہارے سب اعمال کے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے طور پر عمل کرتے رہو، میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ اب جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر عذاب آنے والا ہے جو اس کو رسوا کرے گا، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارے حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے سمود رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، سو وہ فرعون ہی کے پیچھے چلتے رہے، اور فرعون کی رعایا صحیح نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا۔ وہ بہت بری جگہ ہے اترنے کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان میں ساتھ ساتھ رہی ہے۔ قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کے بعض خبریں تھیں جو ہم نے ان کو جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان میں چند اب بھی قائم ہے، اور چند بالکل ختم ہو گئے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ سو ان کو وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کو ذرا سا بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا، اور ایسے ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک ان کی پکڑ بھی دردناک اور سخت ہے۔ ان قصوں میں اس کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔
وہ دن ایسا ہوگا جس روز تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ روز سب کی حاضری کا دن ہے، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہے۔ جس روز قیامت آئے گی وہ شخص بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکے گا، پھر ان میں بعض بد نصیب ہوگے اور بعض خوش نصیب ہوگے۔ تو جو لوگ بدبخت ہوگے وہ دوزخ میں اس حال میں ہوگے کہ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہوگے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ہاں، اگر تیرا رب چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے پورے طور پر کر سکتا ہے، اور جو لوگ نیک بخت ہوگے وہ بہشت میں ہوگے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں، اگر تیرا رب چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو جس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک میں نہ رہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات پہلے سے اللہ کی طرف سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور یہ اس کی طرف سے ایسا شک میں ہے کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔